بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب عطا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ مضر اور تمیم کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص اویس کرنی ہے۔ آپ امت محمدیہ میں عاشقوں کے سردار ہوئے ہیں، جن کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں قیامت کے روز 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ حالت عشق میں ان کی خلوت نشینی اور مخلوق سے روح پوچھی وہاں بھی برقرار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا زہد دیکھا تو فرمانے لگے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی روکھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے خلافت خرید لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارشاد نبوت کی تکمیل میں آپ سے ملنے اور امت کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعائے مغفرت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید اس کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ چکا تو مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ بات سن کر دونوں صحابہ پر عجیب رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق ظاہری دیدار اور صحبت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اسی کو کافی سمجھو کہ وہ تمہیں پہچانتا ہے، اور یہ آرزو ہرگز دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی اور بھی تمہیں پہچانے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد کہا، اب آپ تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں اس کے لیے کچھ تیار کر لوں۔ وہاں ایک ایسا دیدار نصیب ہونے والا ہے جس سے پھر کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ کثرت گریہ اور رقت قلب کا یہ عالم تھا کہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کچھ نصیحت فرمانے کے لیے بہت اصرار کے بعد آمادہ ہوئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس قول کا ہے اور سب سے اچھا اسی کا کلام ہے۔ پھر مفید کلمات فکر و آخرت کی نسبت تلقین فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران ملاقات آپ کی ظاہری حالت انتہائی خستہ دیکھ کر خواہش کی کہ آپ ذرا اسی جگہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر جو آپ کا جی چاہے لے آئیے، ورنہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تنہائی میں سلامتی ہے، جس کا دل اللہ کے لیے مخلوق کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے اور غیر کے اندیشہ وار فکر سے بھی بے نیاز رہتا ہے، جسے حقیقی خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت نصیب ہو گئی، وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی اس کی تنہائی میں خلل واقع نہیں ہوتا، اور جو مخلوق کے خیال اور محبت میں محو ہو وہ خلوت میں بھی فارغ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اپنے دل کی حفاظت کر، جس دل کو محبت الہی کی دولت نصیب ہو جائے اسے انسانوں سے ملنا جلنا نقصان نہیں دیتا، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو اس کے دل پر اللہ کی محبت کا گزر نہیں ہوتا۔
آپ عشق و محبت کا وہ پیکرے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور حضور دور رہ کر بھی میسر تھی۔ فرط محبت میں جنوں کا غلبہ ہوا تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پریشان اور خستہ حال دیکھ کر لڑکے مجنوں سمجھتے اور پتھر مارتے، جن سے خون بہنے لگتا۔ ایک روز آپ رک گئے اور بچوں سے فرمانے لگے کہ مجھے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے مارا کرو۔ ان میں سے کسی نے کہا، اویس، کیا تیری دعوی عشق کی یہی حقیقت ہے کہ بڑے پتھروں کی تکلیف سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ آپ نے یہ سن کر فرمایا، میں بڑے پتھروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان سے خون بہنے لگتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بے وضو یاد الہی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک شب قیام میں گزارتے، دوسری شب رکوع میں اور تیسری سجدہ میں۔ اکثر دن کا وقت بھی عبادت میں گزرتا۔ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ جب افطار کے لیے کچھ میسر نہ ہوتا تو کھجوروں کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور ان کی قیمت سے چند لقموں کا سامان کر لیتے۔ کوفہ میں ایک حلقہ ذکر میں شریک ہوتے تھے۔ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس حلقہ میں ہمارے دلوں پر سب سے زیادہ حضرت اویس کرنی کے ذکر کا اثر ہوتا تھا۔ ایک پرانے اور شکستہ مکان میں رہائش رکھتے، اکثر وقت جنگل میں گزارتے اور لوگوں سے کم ملاقات فرماتے۔